ایک مسئلہ جو کثرت کے ساتھ پوچھا جاتا ہے اور بہت زیادہ کوتاہی اس مسئلے پر عمل کرنے میں ہے، جبکہ وہ مسئلہ اور وہ حکم قرآن پاک میں ہے اور بہت ہی صراحت کے ساتھ میں ہے، وہ ہے کہ وراثت میں بیٹیوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وراثت میں جس طرح سے بیٹوں کا حصہ ہے بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ قرآن پاک میں اس کو صاف طور پر کہا گیا ہے اور شریعت میں اس پر بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے اور بہت مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جیسے بچوں کا یعنی لڑکوں کا حصہ ہے، لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، بیٹوں کا حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عام طور پر یا تو بھائی لوگ اپنی بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، ماں باپ سے جو حصہ ملتا ہے زبردستی اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ایسے پیترے بدلتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر بہنیں بس یا تو شرما حضوری میں معاف کر دیں یا وہ لے ہی نہ سکیں۔ شروع ہی سے ان کی نیت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا مال ہے اور ہم ہی لیں گے۔ اور بعض مرتبہ ماں باپ کی طرف سے بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ زندگی میں جب تقسیم کرتے ہیں تو بیٹوں کو تو دے دیتے ہیں لیکن بیٹیوں کو جیسے دینا چاہیے ایسے نہیں دے پاتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط حرکت ہے اور بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ دیکھیے زندگی میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ گفٹ ہے، وہ ہبہ ہوتا ہے وہ زندگی میں، اور موت کے بعد جو تقسیم ہوتا ہے مرنے والے کے مال میں سے وہ وراثت ہوتی ہے۔ وہ زندگی میں اگر ہبہ کسی کو دیا جا رہا ہے اولادی کے درمیان اگر، تو اس کے اندر بھی انصاف ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے، جیسے بیٹے کو جیسے بیٹی کو۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں ایک طرح کا مجرم ہوتا ہے۔ یا کم از کم دوسرا آخری درجہ یہ ہے کہ وراثت کے طور اور طریقے سے تقسیم کر دے، بیٹوں کو ڈبل دے دے اور بیٹی کو اس کے مقابلے میں سنگل دے دے، ایسا کر دے۔ کوئی اگر ایسا ہی نہیں کرتا ہے تو یہ اللہ کی نگاہ کے اندر اور شریعت کی نگاہ کے اندر ایسا آدمی یہ مجرم ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ناقابل معافی جرم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو ایک مشہور صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا بالش بھر زمین کا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا، یعنی زبردستی ناحق ظلماً کوئی کسی کی زمین لے لیتا ہے اور بالش بھر حصہ ہے وہ، تو اتنی ہی زمین ساتوں زمینوں نیچے تک، یعنی ساتوں زمینوں میں سے اتنی زمین نکال کر توق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہم 5 سیر یا 10 کلو کا بھی وزن اٹھانا، وہ بھی گردن کے اندر، ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے کہ ایک منو مٹی کتنی نیچے تک اتنی زمین جو ہے پوری کی پوری یہ اس کے گلے کے اندر ڈالی جائے گی۔ یہ عذاب کی شکل ہے، بلکہ بدترین شکل ہے۔ تو ہمیں بہت ہی بچنا چاہیے، خالی ہم بس یہ کہ قبضہ کر کے ہم معاف کر دیں، معاف کروا لیں کہ اب بہن معاف کر دو۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے کمزور بھائی کیوں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کمزور ہے، دیکھو ذرا دیکھ لو کہاں سے کرے کیا کرے۔ بہنیں کمزور کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ بہنیں کمزور نہیں ہوتی ہیں، یعنی جب مسئلہ تقسیم کا آتا ہے، لینے کا آتا ہے، تو بھائی کمزور بن جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی کہاں سے لائیں گے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے۔ جہاں سے دوسروں کو آ رہا وہاں سے اس کو بھی آئے گا، جہاں سے تمہارے باپ نے آج تک تم کو بچایا تم بھی وہاں تک پہنچو اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے جو معاملہ ہے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کا اللہ کے حساب دینا ہوگا۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی وارث کی میراث کا حصہ کاٹے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کی میراث سے اس کو کاٹ دیں گے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں کوئی کسی کی میراث پر قبضہ کرے گا، لے گا، ناحق طریقے سے اپنے ہاتھ میں لے گا، قبضہ کر لے گا، اس کو نہیں دے گا، تو اللہ قیامت کے اس کو جنت سے محروم کر دیں گے۔ یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے اندر جو ہے جس کا جو حق ہے اس کو دے دینا چاہیے۔ کوئی آدمی کتنی بھی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے دے، ہر سال حج پہ جاتا رہے، عمرے کرتا رہے، نوافل خوب سے خوب نوافل پڑھے، لیکن اگر میراث میں کسی کا حق نہیں دیتا ہے، بہنوں کو محروم کرتا ہے یا بیٹیوں کو محروم کرتا ہے یا کسی اور وارث کے حق کو دباتا ہے، تو یاد رکھو اس کی نمازوں سے، اس کی زکوٰۃ سے، اس کی صدقات سے اور اس کے حجوں سے کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔